بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں، بلکہ بہت ہی تازہ ترین خبریں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک صبح ایک واقعہ پیش آیا۔ ابتدائی طور پہ جو خبر چلی وہ تھی کہ سینئر صحافی تجزیہ کار محسن بیگ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ خبر ابتدائی طور پہ آئی اور اس کو خبر کا اندازہ تھا ہمیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹی وی ٹاک شو میں کچھ گفتگو ہوئی اور غریدہ فاروقی کا پروگرام تھا، اس میں گفتگو ہو رہی تھی، اس میں محسن بیگ صاحب بھی موجود تھے اس پروگرام میں۔ اور یہ سلسلہ شروع ہوا جب وزراء کو دی گئی سرٹیفکیٹس دیے گئے تعریفی، تو اس میں جو نمبر 1 تھے وہ مراد سعید صاحب تھے۔ مراد سعید صاحب نمبر 1 اور باقی وزراء، اور یہ ایک ڈبیٹ الگ سے چل رہی تھی کہ وزراء کو کارکردگی کی بنیاد پہ جو سرٹیفکیٹس دیے گئے ہیں تو پھر باقی وزارتوں کا کیا قصور تھا۔ اس میں ساری باتیں ہو چکی ہیں، لیکن اس میں ایک اور گفتگو کی گئی۔ اس پروگرام میں ریحام خان کی کتاب کا حوالہ بھی دیا گیا، اور اس طریقے سے باقی جو 3 اینالسٹ تھے، اس میں لیفٹیننٹ جنرل شعیب صاحب بھی موجود تھے ریٹائرڈ اس پروگرام میں، تو 3-4 تجزیہ کار تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی جو کچھ چل رہا تھا وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن محسن بیگ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، ابتدائی طور پہ یہ خبر تھی۔ اس کے بعد پھر کچھ مناظر اور آہستہ آہستہ چیزیں منظر عام پہ آنا شروع ہوئیں۔ اگلی خبر یہ آئی کہ گرفتاری سے پہلے اس وقت شدید مزاحمت بھی کی گئی اور فائرنگ بھی ہوئی ہے وہاں پہ، اور فائرنگ میں ایک اہلکار زخمی بھی ہوا۔ اس خبر کے بعد پھر اگلی خبر بمائے فوٹیجز آنا شروع ہو گئیں اور وہ ریلیز ہوئی۔ اس میں محسن بیگ صاحب کے ہاتھ میں پستول اور ایک اہلکار کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، لے کے جا رہے ہیں اور باقی لوگ ساتھ ہیں۔ تو اس پیشی دوران پھر تشدد کی ایک فوٹیج آ گئی، کوئی مارا گیا، اس کو وہ بیٹھ گیا۔ پھر ایک فائر کی آواز سنی گئی، وہ کہا گیا کہ یہ ان کا بیٹا ہے، وہ فائر کر رہا ہے۔ تو بہرحال پہلے FIA کی ٹیم نے چھاپا مارا، اور اس کے بعد مبینہ طور پہ جو بات ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر اسلام آباد پولیس بھی اس میں آئی۔ جب مزاحمت ہوئی تو الٹیمیٹلی ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 3-4 فوٹیجز موجود ہیں جس میں یہ سارے مناظر ہیں، اور جب فوری طور پہ، اور کسی کو ابھی سمجھ نہیں آئی، جو بعد میں چیزیں سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ مراد سعید صاحب نے ایک اپلیکیشن دیا، وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے ایک اپلیکیشن دیا FIA کو، اور اس بنیاد پہ ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا۔ ٹی وی چینل کو آلریڈی پیمرا نوٹس دے چکا ہے، وہ ادھر سے جواب طلبی ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف جو ہے ان کی ذات کے بارے میں ایسی گفتگو، زومانی گفتگو کی گئی، اور اس طریقے سے یہ موجود ہے۔ یہ ایک FIR ریکارڈ پہ ابھی تک نہیں آئی تھی، میں آہستہ ترتیب سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی دوران جو محسن بیگ کے وکیل جو ہیں وہ اپیئر ہوئے ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ان کو حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے۔ صبح کچھ لوگ آئے تھے، ان کو اٹھا کر لے گئے۔ تو عدالت نے حکم دیا ڈسٹرکٹ کورٹ میں، ڈسٹرکٹ جج نے فوری طور پہ ان کو پیش کیا جائے، لیکن وہ ان کو پیش نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد پھر تھوڑی سی ڈوز دی گئی، اور عدالت نے سختی کی۔ انہوں نے کہا جی ہر صورت میں 3 بجے سے پہلے محسن بیگ کو لایا جائے، اور ہم آج ہی ان کا مقدمہ سننا چاہتے ہیں، اور اسی کیس کو آج وائنڈ اپ کریں گے۔ اسی دوران ہوا یہ کہ جو یہ سارا واقعہ ہوا، پھر ایک اور FIR درج ہوئی، اور اس FIR میں ان پہ 780 لگا دیا گیا، یعنی انسداد دہشت گردی ایکٹ لگا دیا گیا، اور یہ ہے نان بیلیبل۔ اب ایک جج صاحب ڈسٹرکٹ کورٹ میں انتظار کر رہے تھے، ایک جج صاحب، اور چونکہ ادھر حبس بے جا میں رکھنے کا مقدمہ تھا، اور ان کو کورٹ آرڈر کر رہی تھی اپیئر کیا جائے، حاضر کیا جائے، لیکن حاضر نہیں ہو رہے تھے۔ پھر اسی دوران ایک اور خبر آئی، اور وہ خبر آئی کہ ان پہ تشدد کیا گیا ہے، اور ان کو حوالات میں بند کر دیا گیا ہے، اور پھر ان کی ایک تصویر ریلیز کر دی گئی، حوالات میں کھڑے ہیں۔ پھر ظاہر ہے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ریمانڈ لینا ہوتا ہے۔ تو پھر صلاح مشورہ کیا گیا کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ ادھر ڈسٹرکٹ جج جو ہیں وہ فوری طور پہ ان کو حاضر ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں، ادھر یہ لے جانا نہیں چاہ رہے تھے، یا
ٹائم گین کر رہے تھے، اصلاح مشورہ کر رہے تھے، جو بھی کر رہے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ ان کو تھانے سے نکالا گیا اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا اور 3 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا۔ ادھر اب محسن بیگ صاحب کیا کہتے ہیں پہلے وہ سن لیں ذرا۔ عدالت نے 3 دن کا ریمانڈ دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ میرے گھر میں ریڈ کر کے چھاپہ مار کے عجیب سا ماحول بنایا گیا اور میں 30-32 سال سے صحافت کر رہا ہوں، اور ایف آئی اے اگر میرے خلاف کوئی کیس تھی بھی تو ایف آئی اے مجھے کال کر سکتی تھی تو میں چلا جاتا، اور میرے گھر میں میرے بیوی بچے بھی ہیں، دیگر رشتہ دار بھی ہیں، اور بغیر وردی کے لوگ گھر میں گھسے، اور جب گھر میں آئے تو چونکہ آج کل وارداتیں بہت ہو رہی ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، اور وارداتیں واقعتاً یہ تو ایک چیز فیکٹ ہے کہ وارداتیں تو ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وارداتیں بہت ہو رہی ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ یہ کون لوگ ہیں، اور اس لیے پھر ہم نے ریکٹ بھی کیا، اور میرے پاس جتنا بھی جو لائسنس اسلحہ ہے، پستول ہے، جو بھی ویپنز تھے وہ سب کے سب لائسنسی ہیں، اور حالات ایسے خراب ہیں کہ میں پستول جو ہے وہ ساتھ اپنے رکھ کے سوتا ہوں، اور صبح صبح یہ واقعہ ہوا، اس لیے جو کچھ ہوا وہ یہ کام میں نے یہ انہوں نے کہا کہ کوئی انکاری نہیں ہوئے، انہوں نے کہا لائسنسی اسلحہ ہے اور میں نے اپنی حفاظت میں یہ کیا۔ پھر اس کے بعد جب ان کو پیش کیا گیا تو ان کے زخم تھے، چہرے پہ تشدد کے نشانات موجود تھے، اور صحافیوں نے سوالات کیے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایف آئی اے کے اہلکاروں نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے الزام لگایا کہ یہ عمران خان کے کہنے پہ ہوا سارا کچھ، اور انہی کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ میں تو پولیس کی حراست میں تھا، تو پولیس کی حراست میں تھا تو پولیس کی ذمہ داری تھی، لیکن وہاں پہ انہوں نے پولیس کا نہیں کہا، ایف آئی اے کا کہا، ایف آئی اے کے لوگ آئے تھے، انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ تو لہٰذا عدالت جو ہے پھر اندر گئے وہ، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ میرے ناک کی ہڈی اور پسلیاں بھی توڑی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ایک آنکھ سے انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہا، تشدد کیا گیا۔ انہوں نے پھر اپنے تشدد کے زخم کے نشانات بھی دکھائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی واضح احکامات ہیں کہ بغیر وردی کے کوئی بھی پولیس یا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ چھاپہ نہیں مارے گا، کسی کے گھر میں نہیں جائے گا۔ تو جج انسداد دہشت گردی عدالت نے کہا کہ اب ان سب چیزوں کی تفتیش ہونی ہے، تحقیقات ہونی ہے۔ تو ان کے وکیل نے کہا محسن بیگ کے کہ آپ ان کو جو پولیس کسٹڈی میں نہ دیں، بلکہ ان کو جوڈیشل ریمانڈ کریں، جیل بھیجیں۔ لیکن عدالت نے ان کو 3 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا اور پولیس کے حوالے کر دیا، اور اس میں انہوں نے اپنا چہرہ بھی دکھایا۔ انہوں نے کہا جی یہ میرا چہرہ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھ پہ کتنا تشدد کیا گیا ہے، اور یہ سارا کام۔ اور پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ سوال کیا گیا کہ آپ کے خلاف مراد سعید صاحب نے مقدمہ درج کروایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں مراد سعید صاحب کے حوالے سے میں نے کوئی بات نہیں کی، اور کتاب چھپی ہوئی ہے، موجود ہے، اور اس کا حوالہ دیا تھا، اور اگر اس کتاب میں کوئی چیز غلط ہے تو اس کو بین کر دینا چاہیے، اور یا پھر اس عدالت کو سو کرنا چاہیے تھا برطانیہ میں، اور برطانیہ میں سو بھی نہیں کیا گیا۔ تو اس کتاب کا میں نے ریفرنس دیا ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ریحام خان کی کتاب کا، تو میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ ساتھ ساتھ ایک اس دوران جو ڈسٹرکٹ کورٹ میں مکالمہ ہوا، بہرحال اس میں ایک اور بھی چیز ذہن میں رکھیے کہ عدالت نے پھر پولیس کو فوری طور پہ محسن بیگ کا میڈیکل کرانے کا حکم دیا۔ ان کو پھر اسلام آباد ہاسپٹل لے جایا گیا، پیمس، وہاں پہ ان کے میڈیکل کروایا گیا، اور محسن بیگ کی جو آنکھیں ہیں، ناک ہے، کن پٹی ہے، بائیں گال پہ ہے، وہ تشدد کے نشانات موجود ہیں، اور اب میڈیکل رپورٹ تیار کی جا رہی ہے۔ یقیناً یہ چیزیں جو ہیں وہ میڈیکل رپورٹ کا حصہ ہوں گی۔ اب ایک اور بات جو ہے، کیونکہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جب ان کو کہا گیا کہ ان کو پیش کریں تو وہاں پہ پیش نہیں کیا گیا، تو مارگلا پولیس اور زخمی جو ہیں ایف آئی اے اہلکار کو عدالت میں انہوں نے پیش کر دیا جی، مارگلا پولیس نے، اور ڈسٹرکٹ جج تھے ظفر اقبال صاحب۔ تو عدالت نے وہاں پہ بھی مارگلا اور ایف آئی اے کا ریکارڈ طلب کیا کہ ریکارڈ لے کے آئیں، اور ایف آئی اے بھی اور مارگلا پولیس بھی لے کے آئے، اور ایف آئی اے کا مدعی کے ساتھ، مدعی بھی آپ کے ساتھ آیا ہے، یعنی کہ جج نے پوچھا اوپن کورٹ میں کہ جو ایف آئی اے اور مارگلا کا کیس ہے اس میں مدعی مراد سعید سے مراد تھی کہ وہ آئے ہیں، وہ مراد سعید ہے۔ پولیس کا عدالت کا جواب، یہ زخمی آدمی کون ہے، جج صاحب نے پوچھا، اور یہ ایف آئی اے کا اہلکار ہے وسیم سکندر صاحب،
وسیم سکندر ہے، پولیس نے اس کا جواب دیا۔ یہ اب 2 مختلف عدالتوں میں تھی، وہ میں نے جو پہلی کارروائی بتائی تھی وہ ڈسٹرکٹ انسداد دہشت گردی کی عدالت تھی، اور یہ دوسری عدالت ہے جی۔ تو یہ FIA کا اہلکار ہے، لاہور کا مقدمہ ہے۔ صبح 8:30 بجے FIA کی ٹیم موجود تھی، گھر میں بغیر سرچ وارنٹ داخل ہوئے۔ یہ وکیل ہیں محسن بیگ صاحب کے، نیازی صاحب، وہ بتا رہے ہیں۔ تو عدالت نے کہا جی دونوں کا ریکارڈ دکھائیں، لاہور کا مقدمہ ہے تو سرچ وارنٹ کدھر ہے، FIA کا ریکارڈ کدھر ہے، مثل کدھر ہے، فوٹو کاپیاں نہ دکھائیں اور اصل لے کے آئیں۔ ساری شکایت کنندہ ٹیم ادھر ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ جج کے ریمارکس تھے، گرفتاری کس وقت ڈالی اور ریکارڈ پیش کریں، جج کے ریمارکس تھے۔ غیر قانونی حراست ثابت ہوئی تو کارروائی ہوگی، یہ عدالت نے کہا جی۔ FIA کا ریکارڈ اور تھانہ مارگلہ مقدمہ دیں، پھر بات سنیں گے۔ یہ کمرہ عدالت میں یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، اور پھر کمرہ عدالت میں محسن بیگ صاحب نے جو بات کی کمرہ عدالت میں، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں گھر میں سویا ہوا تھا، سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ تھے، وہ بیڈ روم میں آ گئے اور میں سمجھا کہ شاید ڈاکو گھس آئے ہیں، اور پولیس کو خود کال کر کے بلایا۔ انہوں نے کہا یہ ایک انکشاف ہے کہ انہوں نے کہا میں نے پولیس کو خود کال کر کے بلایا ہے کہ میں سمجھا کہ ڈاکو آئے ہیں اور اس لیے پولیس سے مدد لی جائے۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں، پستول میرے ساتھ تھا اور اس لیے میرے پستول کا لائسنس بھی موجود ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور گھر سے واپس بھاگے تو میں نے ایک کو دبوچ لیا، یہ FIA اہلکاروں کی بات کر رہے ہیں جو کہ واقعہ ہوا تھا، اور دوسرے بھاگنے والے کو ڈرانے کے لیے ہوائی فائر کیا، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ ساری چیزوں سے وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن یہ اس تناظر میں ہوا ہے۔ تھانہ منتقل کیا گیا تو انہوں نے کہا مجھ پر تشدد کیا گیا، اور پولیس کی حراست میں FIA اہلکاروں نے مجھے نشانہ بنایا، اور یہ تشدد کے نشانات یہ کمرہ عدالت میں بھی انہوں نے بات کی اور باہر کیمرے میں بھی یہ گفتگو کی۔ اب اس میں یہ ساری چیزیں میں نے ایز اٹ از رکھ دی ہیں۔ 3 دن کا ریمانڈ ہے، اور اس سے 1 دن پہلے اقرار الحسن کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، وہ کراچی میں آیا تھا، اور وہ ایک اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے گئے تھے، اسٹنگ آپریشن وہ کرنے گئے تھے، اور اس میں ان کو دھر لیا گیا تھا اور ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو 2 دن میں یہ 2 واقعات ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سارے مقدمے کا حتمی فیصلہ کیا نکلے گا۔ یہ ہے اب تک کی اطلاعات، اس لیے کہتے ہیں جی کہ ذرا صبر سے کام لینا چاہیے، اور اس طرح کے کام ایک اور بھی ہے، ایک سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا، وہ شاید نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا، اور محسن بیگ صاحب ہی تھے، اور ان کو اس وقت بھی شاید گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔